اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بحق فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا یا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ دینیات کلاس کے سینئر سیکشن فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر سے تعلق رکھنے والے طلاب کرام کے لیے یہ لیکچر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ جس کا موضوع ہے بریف انٹروڈکشن آف نہج البلاغہ، یعنی نہج البلاغہ کا ایک اجمالی تعارف۔ ہماری یہ گفتگو دو حصوں میں کی جائے گی، جس میں سے پہلے حصے میں ہمارا فوکس تھیوریٹیکل انٹروڈکشن یعنی نہج البلاغہ کا نظریاتی تعارف ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز دوسرے حصے میں ہمارا فوکس پریکٹیکل انٹروڈکشن یعنی عملیاتی اور تطبیقی تعارف ہوگا نہج البلاغہ کا۔ ہماری یہ گفتگو چند پوائنٹس میں ہوگی۔ سب سے پہلا پوائنٹ، ہم بات کر رہے ہیں ایک کتاب کی کہ جس کے نام سے ہر مومن واقف ہے۔ کسی بھی کتاب کی اہمیت اور امپورٹنس کا اندازہ چند میں سے کسی ایک جہت سے لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی جہت کہ جس سے کسی کتاب کی امپورٹنس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کتاب کا مؤلف یعنی آتھر جس فن پر اس نے کتاب لکھی ہے اس فن میں کس قدر مہارت رکھتا ہے، اس فن میں کس قدر راسخ ہے، اترا ہوا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ کہ جس سے کسی بھی کتاب کی امپورٹنس اور اہمیت کا ویلیو کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی ہے۔ جتنے اہم موضوع پر لکھی گئی ہوگی کوئی کتاب وہ اس کتاب کی اتنی ہی زیادہ ویلیو ہو جائے گی۔ تیسرا امپورٹنٹ نقطہ کہ جس سے کسی کتاب کی ویلیو کو، اس کی قیمت کو پرکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب کس دور میں، کس زمانے میں، کس ٹائم پیریڈ میں، کس ٹائم فریم میں لکھی گئی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کتاب مختلف علوم و فنون میں اگر ایک جہت سے دیکھا جائے، خصوصاً وہ کتابیں جو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہوں، خصوصاً وہ کتابیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہوں، تو اب یہاں پر جو کتاب جتنی زیادہ قدیم زمانے میں لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب زمن وحی سے اتنی ہی زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ سن 1000، آج ہم جب 1442 ہجری میں ہیں، سن 1000 ہجری میں لکھی گئی بک رسول اور ائمہ کے زمانے سے زیادہ قریب ہوگی بنسبت اس سال لکھی گئی کتاب کے۔ اسی طرح اگر سن 400 صدی ہجری میں کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو وہ اس جہت سے زیادہ ویلیویبل اور قیمتی ہوگی کہ وہ زمن وحی سے زیادہ نزدیک تر تھی۔ تو کوئی کتاب کس زمانے میں لکھی گئی ہے، کتنی زیادہ قدیم ہے، اس اعتبار سے بھی کسی کتاب کی ویلیو اور قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ 3 جہتیں ہم نے پیش کی کہ جن میں سے کوئی ایک بھی کسی کتاب میں پائی جائے تو یہ اس کتاب کی ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں، اس کتاب کو ویلیویبل بنا دیتے ہیں۔ کیا کہیں اس کتاب نہج البلاغہ کے کہ جس میں یہ تینوں جہتیں ہی بدرجہ اتم
یعنی کمال کی حد تک موجود ہیں کہ جس کے آتھر اور مؤلف کہ جن کا اجمالی تعارف اگلے پوائنٹس میں آئے گا، سید رضی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ عالم دین اور ساتھ میں ادیب بھی ہیں کہ جو اس فن میں ماہر ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے علماء میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے عربی زبان کے سب سے بڑے شعراء میں سے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا، لیکن انہوں نے فقط جمع کیا، جو تعلیمات یا جو باتیں اس کتاب میں لکھی گئی وہ کس کی ہیں؟ وہ امام البلاغت، امام الادبیات، امام النحو، امام اللغت، امام اللسان، حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی باتیں ہیں۔ اور کون ہے کہ جو فن بیان میں مولا علی سے مقابلہ کر سکے؟ اگر دوسرے پوائنٹ کو دیکھا جائے کہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی ہے، تو اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نہج البلاغہ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے، اور کچھ نہ کریں میرے نوجوان دوست، فقط اس کی فہرست کو دیکھیں تو وہ یہ بات پائیں گے کہ نہج البلاغہ میں تو بہت سارے مختلف موضوعات موجود ہیں، اور اگر گنا جائے، احصا کیا جائے تو تقریباً 250 کے قریب موضوعات ہیں کہ جن پر آپ کو نہج البلاغہ میں کلام مل جائے گا کسی نہ کسی صورت میں۔ بعض پر ایک جملہ ہوگا، بعض پر ایک خطبہ یا ایک خط مکمل ہوگا۔ ان 250 موضوعات کہ جن میں عقائد بھی شامل ہیں، جن میں اخلاق بھی شامل ہیں، بعض اوقات آپ کو فقہی احکام بھی مل جائیں گے کہ جن میں اگر دیگر انسانی علوم کی بات کی جائے تو آپ کو سوشیولوجی، سائیکولوجی اور اس طرح کے دیگر علوم پر بھی اشارے مل جائیں گے، جس میں یونیورس کی خلقت پر بھی بات ہو رہی ہے، جس میں انسان کے مزاج اور اس کی فطرت پر بھی بات ہو رہی ہے، جس میں ایک مرتبہ چمگادڑ جیسے پرندے کی خلقت پر بات ہو رہی ہے، ایک مرتبہ چیونٹی جیسی صغیر اور حقیر، جیسے لوگ اس کے حجم کے اعتبار سے حقیر سمجھتے ہیں، اس کی خلقت پر بات ہو رہی ہے۔ اتنے زیادہ موضوعات اس کتاب میں، 250 کے قریب موضوعات اس کتاب میں ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کیا نہج البلاغہ کسی خاص موضوع کے لیے لکھی گئی تھی؟ تو موضوع کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہج البلاغہ بھی قرآن کی مانند اس کتاب میں بھی اگرچہ بہت ساری مختلف علوم اور فنون سے متعلق باتیں پائی جاتی ہیں، میں نے فقط چند بنیادی اور سیدھا موضوعات، ٹاپکس آپ کی خدمت میں گنوائے۔ 250 کے قریب موضوعات نہج البلاغہ میں پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کریم میں، خدا کی لاریب کتاب میں ہمیں ایک مرتبہ انسان کی فطرت پر بات ہوتی نظر آئے گی، ایک مرتبہ زمین و آسمان کی خلقت پر بات ہوتی نظر آئے گی، ایک مرتبہ ہسٹری پر بات ہوتی نظر آئے گی، سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات نظر آئیں گے، ایک مرتبہ جنت پر بات ہوتی نظر آئے گی، ایک مرتبہ دوزخ پر بات ہوتی نظر آئے گی، ایک مرتبہ توحید پر بات ہوتی نظر آئے گی، ایک مرتبہ عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی زکوٰۃ، کبھی حج، یعنی الغرض یہ انفرادی اور اجتماع سے متعلق بہت سے مختلف ٹاپکس اور مختلف علوم و فنون پر ہمیں قرآن حکیم میں بات ہوتی نظر آئے گی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کیا قرآن ان تمام ٹاپکس کا ایک مجموعہ بنا کر نازل کیا گیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ موضوع کیا تھا قرآن کا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ملتا ہے، اور وہی جواب قرآن میں بھی مکمل ہے اور وہی جواب نہج البلاغہ میں بھی تام ہے۔ وہ کیا ہے کہ در حقیقت ان دونوں کتابوں کا موضوع انسان کو وعظ کرنا ہے، انسان کی ہدایت کرنا ہے، اس کی رہنمائی کرنا ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالی نے ہر اس بات کو بیان کیا، ہر اس موضوع کو چھیڑا، ہر اس ٹاپک پر کچھ نہ کچھ اشارہ فرمایا کہ جس کا اثر چاہے ڈائریکٹلی،
جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو ان کا ڈائریکٹلی اثر انسان کی وعظ و نصیحت کرنے پر ہے، لیکن جب زمین و آسمان کی خلقت پر بات ہوگی تو ڈائریکٹلی تو یہ ایک سائنٹیفک موضوع ہے، لیکن انڈائریکٹلی بالنتیجہ نہایت میں اس کا اثر انسان کی ہدایت اور رہنمائی پر ہی آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں بھی، ابھی ہم بات کر رہے ہیں دوسری جہت کے جس سے یہ کتاب امپورٹنٹ ہوتی ہے، نہج البلاغہ بھی اگرچہ اس میں 250 کے قریب موضوعات اور ٹاپکس پر بات مل جائے گی، لیکن ان تمام میں ایک چیز مشترک اور کامن ہے، وہ ہے انسان کی ہدایت، انسان کو واعظ اور نصیحت کرنا۔ تیسرا، اور چونکہ یہ سب سے اہم ٹاپک ہے، یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ غرض اور مقصد ہے کہ جس کی خاطر قرآن جو کہ سب سے عظیم کتاب ہے وہ نازل ہوئی، لہٰذا اب اسی سے ہم نہج البلاغہ کی ویلیو کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے ہدف میں شریک ہو رہی ہے۔ تیسرا اور اہم ترین نقطہ کہ جس میں کسی بھی کتاب کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے، وہ کس زمانے میں لکھی گئی ہے۔ تو اس بات کو ایسے سمجھیے کہ یہ کتاب لکھنے والے، اسے جمع کرنے والے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے جن کی تاریخ وفات سن 406 ہجری ہے، اور کتاب میں کلمات کس کے جمع ہو رہے ہیں؟ اس ہستی کے کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ رسول کی ہمراہی میں گزارا، جس نے اوائل اسلام کے تمام واقعات دیکھے اور ان واقعات پر شاہد اور گواہ رہا، اور نہ صرف شاہد و گواہ رہا کہ جس کے کلمات میں ہمیں جا بجا، اگر کسی کو اسلام کی ابتدائی سیرت کو، اسلام کے ابتدائی زمانے کو سمجھنا ہے، اگر کسی کو خود امام علی کے ظاہری دور خلافت کے 4 سالوں کو صحیح طرح سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ پڑھے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ تو ہسٹوریکلی بھی یہ کتاب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اوائل اسلام اور اسلام کے ابتدائی دور کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ اور یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو اپنے دوسرے پوائنٹ میں منتقل کریں گے۔ نہج البلاغہ کے رائٹر، مؤلف، آتھر کون ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا تعلق ایک علمی گھرانے سے بھی ہے، ہاشمی خاندان سے بھی ہے، اپنے نسب کے اعتبار سے یہ سلسلہ جا کر ملتا ہے امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ جن کے والد بھی اپنے دور کے ایک بہت بزرگ عالم دین تھے، کہ جن کا نام تھا محمد بن حسین بن موسیٰ الموسوی، کہ جو 2 مشہور القاب سے جانے جاتے ہیں، ایک تو الرضی اور ایک الشریف الرضی، سید رضی یا شریف رضی، ان دونوں ناموں سے جانے جاتے ہیں، کہ جن کی ولادت سن 359 صدی ہجری میں ریکارڈ کی گئی، اور جن کا سن وفات سن 406 یعنی 406 صدی ہجری ہے۔ یوں آپ کی عمر کل 46 to 48 ایئرز کے درمیان بنتی ہے۔ ضمناً یہ بھی واضح ہو جائے کہ سید رضی کی وفات ہے 406 صدی ہجری، اور نہج البلاغہ کو سید رضی نے مکمل فرمایا ہے سن 400 ہجری میں، اپنی وفات سے فقط 6 برس پہلے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جائے، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ اگر اول سے آخر تک آج تک علماء شیعہ میں بارز ترین علماء کی فہرست قائم کی جائے تو یقیناً ان میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہوگا۔ نہ صرف ان کا بلکہ ان کے چھوٹے بھائی سید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھائی تھے، اور وہ پورا واقعہ اپنے میرے نوجوان دوستوں نے مجالس میں سن رکھا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ دونوں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور شیخ مفید کہ جو ایک مختلف ٹاپک ہے کہ کیا ویلیو انہوں نے ایڈ کی تشیع کی رہنمائی میں، اس دین حنیف کو، اس مذہب حقہ کو، اس شریعت حقہ کو ہم تک پہنچانے میں۔ شیخ مفید نے خواب دیکھا کہ شہزادی فاطمہ اپنے دونوں شہزادوں حسن و حسین کو انگلی تھام کر شیخ مفید کے پاس لائی ہیں اور فرماتی ہے میرے بیٹوں کو پڑھائیے۔ یہ خواب دیکھا، بہت پریشان ہوئے کہ شاید مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو، میں نے امامت کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی ہو۔ اگلے روز جب مسجد میں درس پڑھا رہے تھے تو دیکھا ایک سیدانی بالکل اسی کیفیت میں 2 بچوں کو تھام کر مسجد میں داخل ہوئی۔ فوراً سمجھ گئے کہ خواب کی تعبیر یہ تھی، اور وہ کون سیدانی تھی؟ وہ سید رضی اور سید مرتضی کی والدہ تھی،
جو اپنے دونوں بیٹوں کو شیخ مفید کے پاس لائی تھی اور کہا تھا کہ آپ ان دونوں کے استاد بن جائیے، ان دونوں کو پڑھائیے۔ اب اتنی عظیم شخصیتیں، شیخ مفید کے شاگرد، دونوں بھائی ہی اپنے علم اور فضل کے اعتبار سے مشہور تھے، لیکن اس کے باوجود ہر کسی کی شخصیت اگرچہ بہت سی خصوصیات ہوا کرتی ہیں، لیکن کوئی ایک خصوصیت، کوئی ایک جنبہ غالب نظر آتا ہے۔ اگر سید مرتضیٰ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو اپنے علمی اور خصوصاً فقہی اور اصولی جنبے کی وجہ سے زیادہ مشہور تھے، یعنی ان کی فقاہت، جورسپریوڈنس میں ان کی مہارت زیادہ مشہور تھی، اگرچہ وہ خود ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ اس کے مقابلے میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ یہ خود فقیہ بھی تھے، اصولی بھی تھے، متکلم بھی تھے، عالم بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت میں جو جنبہ زیادہ مشہور تھا وہ ان کا ادیب اور شاعر ہونا تھا، فن بیان میں ان کی مہارت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ان دونوں بھائیوں کو جب آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا کون سا جنبہ زیادہ غالب تھا اور کون کتنا ماہر تھا، یہ دونوں بھائی ہی ان تمام فنون میں ماہر تھے، لیکن دونوں کا ایک ایک جنبہ زیادہ مشہور تھا۔ اسی وجہ سے بعض مخالفین اور برادران کے علماء نے لکھا کہ لولا الرضی لکان المرتضی اشعر الناس، اگر رضی نہ ہوتے تو مرتضیٰ لوگوں میں سب سے بڑے شاعر ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جہت میں فقط ان کے بھائی تھے جو ان سے آگے تھے، ورنہ یہ بھی بہت ماہر تھے۔ وَلَوْلَا الْمُرْتَضَى لَكَانَ الرَّضِي أَعْلَمَ النَّاسِ، اور اگر سید مرتضیٰ نہ ہوتے تو سید رضی فقہ اور اصول کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ان چیزوں میں بھی بہت ماہر تھے، لیکن ان کا بھائی تھا جو ان چیزوں میں ان سے زیادہ آگے تھا۔ اس سے سید رضی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جائے، ان کی ویلیو کا اندازہ لگایا جائے۔ یہ سید رضی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ادبیات میں مہارت حاصل کرنے میں گزار دی، ایک ماہر ترین شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں یہ فیصلہ کیا اور نہج البلاغہ کے مقدمے میں اس بات کو لکھا، میں بالکل خلاصتاً پیش کر رہا ہوں کہ لوگوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ آپ امام علی کے چند کلمات کا انتخاب کیجئے۔ کس جہت سے انتخاب کیجئے؟ انتخاب ایسا کیجئے کہ جو ادب سے وابستگی رکھنے والوں کے لیے، علوم معانی و بیان سے وابستگی رکھنے والوں سے، لٹریچر، عربک لٹریچر کا ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک راستہ اور ایک مشعل راہ بن جائے۔ تو ان لوگوں کی پکار کے جواب میں نے نہج البلاغہ کی تالیف شروع کی، اور یہیں سے ہم اپنی گفتگو کے تیسرے اور اہم ترین پوائنٹ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو تالیف کرنے میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اور ہدف کیا تھا۔ یہ نقطہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور غیروں کی جانب سے ہم پر جو بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اکثر اعتراضات کا جواب اس ایک پوائنٹ میں پوشیدہ ہے۔ نہج البلاغہ کو تالیف کرتے وقت، جمع آوری کرتے وقت، کیونکہ سید رضی کا اپنا کلام تو نہیں ہے، مولا علی کا کلام ہے جسے سید رضی نے ترتیب وار جمع کر دیا ہے، مقصد اور ہدف کیا تھا اس سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کی کتاب کو جب جمع کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ وہ احادیث نقل کر رہے تھے، محدث ہونے کی جہت سے جمع آوری نہیں کی، جس طرح سے شیخ یعقوب کلینی نے اصول کافی جمع کی، جس طرح شیخ صدوق نے اپنی احادیث کی کتب میں احادیث جمع کی۔ وہ کیوں جمع کر رہے تھے؟ تاکہ لوگوں تک اہل بیت کی احادیث پہنچے۔ سید رضی کا ہدف فقط یہ نہیں تھا، سید رضی کا نہج البلاغہ کی تالیف سے ایک بنیادی ترین ہدف یہ تھا کہ مولا علی کے کلمات میں سے، مولا علی کے کلام میں سے وہ باتیں جمع کی جائیں کہ جو اپنے اندر ادبیات عربی کا، بلاغت اور فصاحت کا کے اعتبار سے کمال پر ہوں۔ یعنی دو جہتیں جمع ہو رہی ہیں، ایک تو مولا علی کا کلام نقل ہو، پھر وہ کلام کہ جس میں
عربک لٹریچر کے اعتبار سے جواہر موجود ہوں، گوہر نایاب موجود ہوں۔ اب جب سید رضی کا یہ ہدف تھا تو اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انہیں یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہر کلام کی سند کو، سلسلہ سند کو پوری طرح لکھیں، نریشنز کو لکھیں اس طرح سے کہ میں نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے سنا، جیسا کہ آپ حدیث کی دیگر کتابوں میں دیکھیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ نہج البلاغہ میں آپ کو ملیں گی احادیث، لیکن کتاب حدیث کی نہیں ہے، وہ ادبیات کی کتاب ہے کہ جس میں بلاغت اور فصاحت کے اعتبار سے مولا کے کلام، مولا کے کمال کو اور ان کے کلام کو اظہار کرنے کے لیے اس کتاب کو جمع کیا گیا۔ تو اب سلسلہ سند لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں اول سے آخر تک آپ کوئی بھی حصہ کھول دیجئے، آپ کو کہیں سلسلہ سند نہیں ملے گا۔ اور یوں بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہج البلاغہ میں جتنی روایات اور احادیث امام علی سے نقل ہوئیں وہ تو معتبر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی حدیث کے معتبر یا غیر معتبر ہونے، ویلڈ اور انویلڈ ہونے کا فیصلہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس راوی سے کہ جو نقل کر رہا ہے اپنی کتاب میں، اس سے امام تک کا سلسلہ کیا ہے، کن کن لوگوں کے ذریعے سے راوی نے امام سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اگر وہ سب ثقہ ہیں، بات کرنے میں سچے تھے، قابل بھروسہ تھے، تو حدیث ویلڈ ہے، وگرنہ وہ دیگر ساری شرائط جو علم درایت اور علم رجال میں اپلائی ہوتی ہیں، جو شرائط ہیں۔ تو اب تو سید رضی نے تو سند لکھی ہی نہیں، تو اب کسی بھی حدیث کی ویلیڈیٹی چیک ہی نہیں ہو سکتی۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ پوری نہج البلاغہ انویلڈ ہو گئی۔ یہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، اگر سید رضی کی غرض اور بنیادی ہدف حدیث نقل کرنا ہوتا تو یقیناً وہ سلسلہ سند کو لکھتے جیسے انہوں نے اپنی دیگر کتابوں میں لکھا، لیکن یہاں ان کا ہدف مولا کے کلام سے مولا کی بلاغت اور فصاحت پر دلیل قائم کرنا تھا، اور یوں فصاحت اور بلاغت کا ذوق رکھنے والے اس میدان میں آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ فراہم کرنا تھا، ایک راستہ فراہم کرنا تھا کہ جسے طے کر کے لوگ فصاحت اور بلاغت کی منزلوں تک پہنچے، ان کے کمال تک پہنچے۔ لہٰذا انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور نہج البلاغہ کا بیشتر حصہ وہ ہے کہ جہاں خود کلام گواہی دیتا ہے کہ اس کا متکلم کون ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بہت مشہور محاورہ ہے کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا کلام تمام کلاموں کا سردار اور امام ہوا کرتا ہے۔ یہ نقطہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات نہج البلاغہ میں ہمیں بہت سی ایسی کچھ ایک سے دو ایسے خطبات بھی ملتے ہیں جو سید رضی نے ہمارے یعنی تشیع کے مصادر سے نہیں اٹھائے، اگر انہیں تحقیق کیا جائے تو پلٹتے ہیں مخالفین کے مصادر کی طرف، کہ جن میں مولا علی کی جانب بعض افراد کی کہ جو مولا علی کے مخالفین تھے ہمارے صریح عقیدے کے مطابق، مولا علی کے حق غاصب تھے، ان کی مدح و ثنا کو مولا علی سے منسوب کیا گیا۔ جواب کیا ہے؟ جواب وہی ہے کہ سید رضی اس طرف اتنا ناظر نہیں تھے کہ میں صحیح حدیث کو غیر صحیح حدیث سے الگ کروں، بلکہ وہ کس طرف ناظر تھے؟ جس کلام میں مجھے مولا علی سے نسبت ہو اور بلاغت کا شاہکار ہو، وہ میں نہج البلاغہ میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کہ یہ پوائنٹ واضح ہوگا۔ آخر میں چوتھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ، نہج البلاغہ کے نام کا مطلب، اور خود اس نام سے بھی اس کتاب کی تالیف کا ہدف واضح ہوتا ہے۔ نہج کہتے ہیں راستے کو، اور بلاغت کہتے ہیں قوت البیان و قوت التأثیر کو، یعنی کوئی بھی ایسا کلام کہ جس میں جو اپنے بیان کے اعتبار سے، جس میں الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہو، سٹاپس بہت اچھے ہوں، جملہ سازی بہت اچھی ہو، وہ جو فن بیان ہوتا ہے اس کی شرائط پر پورا ہو، سننے والوں کو سننے میں جاذب لگے، لطیف لگے، مزہ آئے، اور ساتھ میں اس میں تأثیر میں بھی بڑی قوت پائی جاتی ہو، اس میں ایسی باتیں اور ایسے معنی بیان کی جائیں جو بہت زیادہ اثر انداز ہوں سننے والے پر، ایسے کلام کو کہ جو اپنے لفظ کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی انتہائی مؤثر ہو، اسے کہتے ہیں کلام بلیغ۔ اور یہاں سے بلاغت کا معنی بھی واضح ہے۔ نہج البلاغہ یعنی جن لوگوں کو بلاغت کے کمال تک پہنچنا ہے ان کے لیے راستہ یہ کتاب ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے عام طور پر جب کوئی شاعری اردو زبان میں شعر کہتا ہے تو اس کے شعر کو
اردو زبان کے قواعد پر پرکھا جاتا ہے. اگر وہ شعر قواعد پر پورا اترتا ہے تو وہ شعر اچھا ہے، وگرنہ شعر فاسد ہے، غلط ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں قواعد بنایا کرتی ہیں. مثلا میر انیس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرثیے کو قواعد پر نہیں پرکھا جائے گا بلکہ قواعد کو ان کے مرثیے پر پرکھا جائے گا، اور ان کے مرثیے سے قواعد بنتے ہیں. بالکل اسی طرح نہج البلاغہ وہ کتاب ہے علم بلاغت میں، علم معنی و بیان میں، فن بیان میں، کہ اب فن بیان کے قواعد پر اس کتاب کو نہیں پرکھا جائے گا بلکہ اس کتاب سے لوگوں کو بلاغت سیکھنے ملے گی، اس کتاب سے بلاغت کے قوانین کو نکالا جائے گا. بس اسی پوائنٹ کے ساتھ ہم اس پہلے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں. خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مولائے کائنات کی تعلیمات کو سیکھنے کی، ان میں غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.